بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی خصلت اور ان کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، جن میں سے ایک علامت کا ذکر کل آپ حضرات کے سامنے ہو چکا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. فرمایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی ملت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. دوسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو پھر وعدے کی پاسداری نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے. وعدے کی خلاف ورزی کرنا فرمایا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ منافق کا کام ہے. جو مسلمان ہوگا وہ جس کے ساتھ وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو پورا کرے گا. شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو اور اس کو راستے کے اندر مت چھوڑو. اور اگر کسی وجہ سے تم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے تو جس سے تم نے وعدہ کیا ہے اس کو بتا دو کہ بھائی میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا نہیں کر سکتا اور مجھے یہ جو ہے مجبوری ہے، یہ عذر ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ 500 پاؤنڈ جو ہے فلاں تاریخ تک میں آپ کو دے دوں گا، اب آپ سے پیسے خرچ ہو گئے اور آپ انتظام نہیں کر سکتے اس تاریخ تک، اس کے ساتھ وعدہ نبھا نہیں سکتے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی میری یہ مجبوری ہے، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا اور اس لیے میں اس وعدے سے دستبردار ہو رہا ہوں. تو فرمایا کہ جس سے وعدہ کیا ہے اس کو بتا دیا جائے. اگر اس کو کوئی معقول عذر ہے تو فرمایا کہ اس کا وہ عذر قبول ہوگا، لیکن اگر کوئی معقول عذر نہیں ہے اس کے پاس اور وعدہ کر کے ویسے ہی پھر جاتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ اس کے اندر منافقین کی یہ خصلت جو ہے وہ ہوگی. اسی طریقے سے منگنی ہے. منگنی کے اندر انسان وعدہ کرتا ہے رشتے کا کہ ہم جو ہے آپ کو رشتہ دیں گے، فرمایا یہ بھی وعدہ ہے، تو اس کو نبھانا، اس کو پورا کرنا یہ واجب ہے. اب اگر کسی وجہ سے اس وعدے کو پورا نہیں کیا جا سکتا، منگنی کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ بچہ اور بچی جو ہیں ان دونوں کے مزاج، ان کی طبیعتیں آپس میں نہیں مل رہی اور آگے جو ہے زندگی ایک ساتھ گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، یا کوئی اور ایسی بات جو پہلے معلوم نہیں تھی اب معلوم ہو گئی، تو فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر پھر ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے، ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے اور یہ عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے ہم اپنے اس وعدے سے جو ہے دستبردار ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وعدہ کی پاسداری کرنا یہ ان کی علامت ہے. منافقین جو ہیں وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدے نبھائے ہیں کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ان کے والد بھی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لائے، جلیل قدر صحابی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد دونوں باپ بیٹا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ابو جہل اور ان کے لشکر سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ
میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، کہنے لگے اب تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جب تم مدینہ جاؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف جنگ کرو گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے یقین دلایا کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم جو ہے تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرو، تو انہوں نے وعدہ کیا، اور اس وعدے کے اوپر جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ، راستے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا، ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا اور اس وعدے کے اوپر کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور صرف آپ کی زیارت کریں گے ہمیں چھوڑا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس جہاد کے اندر شریک ہوں، اور ابو جہل سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا مجبوراً کیا تھا، اس نے ہمارے گردن پہ تلوار رکھی اور مجبوراً جو ہے ہم نے وعدہ کیا، اگر وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو اب تم نے نبھانا ہے، اور اس جنگ کے اندر تم نے شرکت نہیں کرنی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت مسلمان جو ہے ان کی تعداد صرف 313 ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے اور ایک ایک جان قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ وعدہ کس سے کیا؟ دشمن سے کیا ہے، اور ایسا دشمن کہ جو 1000 کا لشکر لے کر کے حملہ آور ہو رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وعدے کو تم نے پورا کرنا ہے، وعدے کو نبھانا ہے، اور جنگ بدر جیسی جو عظیم غزوہ ہے اس سے وہ محروم رہ گئے۔ اتنا عظیم غزوہ، فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں تمام صحابہ کے اندر ان کا مرتبہ، ان کا مقام جو ہے وہ سب سے زیادہ اونچا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشن گوئی کی کہ جن لوگوں نے بدر کے اندر شرکت کی اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، اور اسماء بدرین جو ہے جو بدری صحابہ تھے ان کے نام جو ہے وظیفے کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں، اور جو دعائیں مانگی جائیں ان کے نام کے بعد فرمایا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کے لیے انہیں روک دیا کہ نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے لہذا اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنی حالت کو دیکھیں، جس طرح جھوٹ کی جو ہے ہم نے مختلف صورتیں بنا رکھی ہیں، اور ان مختلف صورتوں کو جھوٹ کی فہرست سے نکالا ہوا ہے، اسی طریقے سے وعدہ خلافی جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور وعدہ نبھانا آج جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت ہی زیادہ کم ہے، وعدہ کریں گے اور نبھائیں گے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وعدہ کر کے اس کو توڑنا، وعدہ نہ نبھانا، یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا جس سے بھی وعدہ کرے تو جب تک اس سے ہو سکے اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔